السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بہت پیارا نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہو اس دل پر میرا مولا سکون نازل فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلاتی ہیں۔ اس لیے کہ جو سرکار کی محبت کے اندر دیوانہ ہوتا ہے اس کے سینے کو میرا مولا سکون سے لبریز کر دیا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ وہ سینہ حضور کی محبت میں اس طرح سے لبریز کیے ہوئے تھے کہ وہ جیتے بھی تھے تو حضور کی محبت میں، اور جان بھی دینا چاہتے تھے تو سرکار کی محبت میں دینا چاہتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بڑی پیاری بات فرمائی۔ جب منافقین سے کہا گیا، دیکھیے صحابہ کا عشق رسول، جب منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اس سے مراد الناس معرفہ ہے، الف لام اس کے اندر داخل ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے معاذ اللہ جو پاگل ہیں؟ اب کس چیز پر انہوں نے یہ لفظ کہا؟ منافقین نے یہ لفظ کا انتخاب صحابہ کی کس ادا پر یہ کہا؟ تو یہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ادائیں اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی ادائیں ظاہر ہوتی تھی، جسے دیکھنے کے بعد آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو دیوانے لگ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو پانی لگتا وہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابی کوئی نہ کوئی صحابی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، پھر اسے چہرے پر ملتے، اپنے ہاتھوں پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے، اور جسے پانی میسر نہ ہوتا وہ جس صحابی کے ہاتھ میں پانی لگ گیا ہوتا اسی ہاتھ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس پانی سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ دیوانگی تھی صحابہ کی، یہ محبت رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل و دماغ کے اندر موجود تھی، اور اسی محبت رسول کو دیکھ کر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منافق معاذ اللہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی در اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار ہے کہ اس اظہار والی ادا پر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو ایمان لانا ہے تو کسی اور کی طرح نہیں، میرے محبوب کے ان دیوانوں کی طرح ایمان لے کر کے آؤ۔ جتنی محبت میرے محبوب سے یہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے تم محبت کرو، اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام صحیح معنوں میں دین ہے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ خون، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم
علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر مردار اور خون کو حرام قرار دیا، یعنی خون تم پی نہیں سکتے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا، انگلی میں تھوڑی سی اگر سوئی چپ گئی تو آدمی خون نکلا تو چوسنا شروع کر دیتا، یہ حرام حرام۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خون نکلا پچنا لگوانے کے بعد، ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں میں اسے دفن کروں، وہ پی گئے۔ قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، اور صحابی حضور کا خون پی گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ حرام کام کیا ہے، تم نے جو چیز حرام تھی اسے تم نے پی لی، نہیں، سرکار نے فرمایا اب تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بے حساب محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تن من دھن اولاد وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی ایمان کا تقاضا اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ حضور سے محبت کرو تو دیوانہ وار محبت کرو، والہانہ محبت کرو، بے پناہ محبت کرو۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ رشتہ دار اعزا اقربا سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک اور مقام پر پروردگار جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی، ایمان کی گواہی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ، اور اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، قربان جائیے۔ صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت اللہ نے پیدا فرما دی، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ صحابہ کی پوزیشن یہ تھی کہ صحابہ کا دل ایمان سے منور و مجلہ تھا، اور ان کا دل مزین تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں چند چیزوں سے نفرت بھی ہوتی ہے، تو قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور گناہ سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اب آگے فرمایا اولئک ہم الراشدون، کہ یہی صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر ہیں، یہی سیدھے معنوں سے یہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں، پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور قباء کے مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں جب مسجد قائم کی گئی تو وہاں بھی میرے کریم نے صحابہ کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔
مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ فاؤنڈیشن رکھنے والوں میں کون تھے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ بنیاد رکھنے والوں میں وہ لوگ تھے جو پاکیزگی سے، طہارت سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر! صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ پاک رہنے سے محبت فرماتے ہیں، اور جو پاک رہنے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن سے انسان ہی نہیں، مولا خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے، مولا خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مناقب بیان فرمائے، اور ان کی شان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اچھی طریقے سے اجاگر فرمایا۔ اب یہ حدیث ہمیں ہمیشہ کے لیے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے حضور کو دیکھا اسے آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا۔ جس کی یہ شان ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب صحیح مسلم شریف کی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، سرکار فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں دے گا تو صحابہ کرام کے ایک سیر بھر غلہ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ نصف مد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ یعنی آدھا سیر بھی اگر کوئی صحابی آدھا سیر، آدھا کلو اگر کوئی جو خیرات کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی اس کی خیرات صحابہ کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہاں مجھے بہت اہم نقطہ یاد آ رہا ہے، بہت اہم نقطہ۔ عبادت بندہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکات دیتا ہے اللہ کے لیے، تلاوت کرتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ سارے اعمال ہوئے نا، سارے اعمال ہوئے۔ لیکن اگر کسی کے نام اعمال کے اندر نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، روزے بھی ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، لیکن
اگر اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو اس دیکھنے والے کے برابر اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا مقام اس عبادت گزار سے بے پناہ زیادہ ہے، اس لیے کہ اعمال کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مصطفیٰ کے چہرے کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے بہت سارے صحابہ میں سے کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ سجدہ کریں، اس سے پہلے میدان جنگ میں آواز دی گئی چلے گئے اور شہید ہو گئے. اب اگر کوئی شخص پوری زندگی کعبے میں گزار دے، سجدہ کرنے میں گزار دے، تب بھی اس صحابی کے مقام کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے نام اعمال میں جلوے یار کا دیکھنا ہے، رخ مصطفیٰ کا دیکھنا ہے. اور کیوں نہ ہو جس کے چہرے کو خدا خود تک رہا ہو، اس چہرے کی عظمت کا کیا کہنا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، رب خود اس چہرے کو تکتا ہے. اس نے ساری کائنات بنائی لیکن کسی کے حسن کی قسم یاد نہیں فرمائی. اگر حسن کی قسم یاد فرمائی تو محبوب کے چہرے کے حسن کی قسم یاد، والضحا، چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. اسی طریقے سے سوائق محددہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کو کچھ کہنے سے رک جایا کرو، یعنی صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور میرے بعد انہیں اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنانا. جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان کو لگام دو، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں. اس لیے صحابی سے محبت کرنا در حقیقت حضور سے محبت کرنے کے مترادف ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم کن لوگوں نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا یا شہادت کے حوالے سے ایصال ثواب کے بارے میں کچھ غور کیا یا کیا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگوں نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا یا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن صحابہ کے حوالے سے واضح طور پر فضائل بیان ہیں اور خاص طور پر ان کے ذکر کے ساتھ فضائل بیان ہیں، ان صحابہ کے دن کو منانا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے مترادف ہے.